رات کو ساری نمازیں اکٹھی نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک ٹائم ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ ادا کی جائے گی. یہ جو دو نمازیں اکٹھا کرنا ہے، ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ لی یا عصر تک ظہر کو ڈیلے کر لیا، کسی واضح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے. اس بارے میں یا تو حدیث ضعیف ہے، اگر صحیح حدیث ہے تو صریح نہیں ہے، اس میں واضح مضمون نہیں ہے. ظہر کو عصر کے قریب لے کے جانا، عصر کو پہلے وقت میں پڑھنا، اس کو بھی حدیث میں جمع بین الصلاتین سے تعبیر کیا گیا ہے، خود صحیح حدیث سے ثابت ہے. کیا آپ نے ایک صحابیہ کو کہا ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں؟ بذالک تجمعین بین الصلاتین، اس طرح دو نمازیں اکٹھی پڑھ لو گی. باقی میں اس پہ ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈنگ کرواؤں گا. اس کو خود نبی نے کہا یہ دو نمازیں اکٹھی، تو اکٹھی کا مطلب ہوگی ہر نماز اپنے ٹائم پہ. باقی لوگ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی، عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کو. تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا، اس کا مطلب دوسری حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا، اس کے فوراً بعد عشاء. تو جمع کا عمل جو کمپلیٹ ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے، وہ مغرب کے ٹائم پہ نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اتنی آزادی دے دی، شاپنگ کے لیے جا رہے ہو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لو، اکیڈمی میں آج بیان لمبا ہو گیا تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لو. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہے بھائی ڈیلے نہیں کر سکتے. بخاری کی حدیث ہے کہ لیس فی النوم تفریط، التفریط، سوتے میں نماز قضا ہو گئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوتاہی یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو سفر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی. حضرت بلال کو کے ذمہ لگایا تھا اذان دے کے اٹھانا، تو حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ سوتے میں اگر نماز قضا ہو جائے، سوتے کا مطلب یہ نہیں کہ خراٹے لے کے جان کر سو رہے ہیں آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ الارم کا پتہ چلا یا الارم بجا ہی نہیں، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا. تو سفر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کوتاہی یہ کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. اس پہ میں نے پورا رسالہ لکھ لیا ہے، صرف اس کو ڈیلیور کرنا باقی ہے. ہاں حج کے موقع پر، حج تو خلاف قیاس ہے، حج میں تو سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہیں، وہ تو ہے ہی خلاف قیاس. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. اکٹھی کا مطلب قضا کر کے، دوسرے وقت میں داخل کر کے، سوائے حج کے موقع پہ. تو آپ صرف ایک آنکھ سے اگر دلائل دیکھتے ہو تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چشمے سے دیکھتے ہیں جو اپنے مطلب کے دلائل، جو فریق مخالف کے دلائل ہیں اس کو یہ ایسے گنے بن کے پی جاتے ہیں. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کچھ نہیں ہے بھائی. اور نماز میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ پڑھنے کی نہیں ہے، وقت پہ پڑھنے کی ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. خالی پڑھنے کو تھوڑی حفاظت کرنا کہتے ہیں، وقت کے اندر. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے، فجر کا الگ ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، سفر میں 4 رکعتوں کی 2 کی اللہ نے، یہ اسی لیے تو تاکہ قضا نہ ہو. تو رخصت جب دی جاتی ہے کسی دوسری چیز کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی سہولت دیتے ہیں نا تو اس سہولت دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کام کی حفاظت کی جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شریعت نے کہا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھو. یہ کیوں کہا؟ تاکہ ضائع نہ ہو، ڈیلے نہ کرو. تو اس لیے اللہ نے کہا سفر میں مشکل ہے 4 کی 2 پڑھ لو تاکہ ڈیلے نہ ہو. باقی یہ حرف آخر نہیں ہے، اس پہ میرا پورا رسالہ ہے، لکھ چکا ہوں میں، صرف اس کو نیٹ پہ ڈالنا ہے اس کو. کیونکہ تحریر کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے اور بولنے کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے. ایسا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ابے یہ حنفی کیا، یہ تو سنت کے دشمن ہیں، یہ تو سنت کے. ایک صاحب کا میں نے آڈیو دیکھی، کہتا ہے میں حنفی تھا، اب تو میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھتا ہوں اور مغرب کے ساتھ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھتا ہوں، اور یہ حنفی لوگوں کو کیا پتا سنت کا. تو کبھی خوشبو لگا کے آ، تجھے بتائیں گے ہمیں کتنا سنت کا پتا ہے. جاہل لوگ. اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اعتدال سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ جب تک طنز نہیں کرتے نا ان کو سکون نہیں ملتا. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، مگر طنز نہیں کرتے. وہ شافعی بھی اس کے قائل ہیں مگر طنز نہیں کرتے. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم مجتہد اعظم بن گئے، مفتی اعظم بن گئے، سب پہ طنز کرتے ہیں. میرا جب 3 وتر والا کلپ گیا ہے نا مارکیٹ میں، وہ جو وتر پہ نہیں میں نے ریکارڈ کروایا تھا، وہ جو ایک آیا تھا اوہ آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے، اس کا جب جواب میں نے ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے، کتنے لوگوں کے فون آئے، مفتی صاحب ایسا ہمارے محلے میں کچھ فتنہ پرستوں نے ہمیں
طنز کر کے رکھا ہوا تھا، تم حدیث کے مخالف، تمہیں کیا پتا قرآن و سنت کا، ایسا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں ملاتے، ایسے گھننے بن کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کی ایک رائے ہے، آپ 100 دفعہ رکھو، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ طنز، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو کہنا اندھی تقلید کرتے ہو، علم کہاں ہے ان لوگوں کے پاس، یہ تکبر ہے. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. اس میں ہمارا موقف بہت مضبوط ہے، سفر ہو یا حضر ہو. حج کے علاوہ 2 نمازیں آپ اکٹھی اس طرح سے تو پڑھ سکتے ہو، ظہر کو ڈیلے کرو آخری وقت میں، عصر کو اول وقت میں، اس طرح حدیث سے ثابت ہے، انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میں. باقی اس طرح کے ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے ٹائم میں داخل کر دو. ہمارا دعویٰ یہ کہ اس بارے میں اگر حدیث ہے تو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا، تو یہ صحیح حدیث تو ہے، صریح تھوڑی ہے. جمع کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. جمع کا عمل جو ہوا ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں، اور جب عشاء پڑھی ہے عشاء کے وقت میں، تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ وہ عشاء کے وقت میں ہوا ہے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کی غلامی میں سب سے پہلے کیا ہے میرے بھائی؟ نماز. سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز کے بغیر اللہ اسلام کو مانتا نہیں ہے سب سے پہلے. اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز سیدھی کر لے گا اس کے باقی اعمال بھی اللہ سیدھا کر دیں گے. ہاں سب سے پہلے تو فجر کی نماز ہے. فجر کو اس لیے کہا جاتا ہے جس نے فجر پڑھ لی باقی بھی پڑھ لے گا. تو نماز کو سب سے پہلے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہو کیا رہا ہے، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. گرمی بھی بہت ہو رہی ہے، لوگوں کا کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا بھائی نماز کے بارے میں. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے، پرانا ہو گیا، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے کہا میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، مفتی صاحب بہت نیک تھا، بہت نیک تھا، بڑا اللہ والا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بس نماز نہیں پڑھتا تھا. ابے نماز نہیں پڑھتا تھا تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا اتنا بڑا حق ادا نہیں کر رہا. یہ بات کوئی غیر مسلم کہے تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمان کہے کہ بے نمازی تھا لیکن کیا تھا؟ نیک تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاتون کے شوہر مر گئے، اب وہ بیچاری میت کی تعریف کر رہی ہے، ہائے میرے میاں اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے. بہن آج تک کسی عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اب تعریف تو کرنی تھی نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی. یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی میں جب بیٹھی ہوتی تھی تو کسی آنٹی کو نہیں دیکھتے تھے، میرے خوف سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، بس وہ اتنے نیک تھے. تو بھائی نیک کہاں سے ہو گئے جو ٹک ٹکی باندھ کے عورتوں کو جھانک رہا ہے؟ تو ایسے ہی بھائی بے نمازی نیک نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں مانتا بے نماز. اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین. حقوق العباد میں سب سے پہلے باپ اور ماں، بس باقی سب اس کے بعد. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو پھر اللہ نہیں مانے گا آپ کو اچھا. دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں بھائی. تو اللہ ہم میں عبدیت پیدا کرے، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام بن کے رہے، یہی زیادہ اچھا ہے اس کے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صاحب وہ سوال میرا یہ تھا کہ کرسیوں کے متعلق، جو کرسیوں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ذرا اس کے متعلق تھوڑا وضاحت سے بتا دیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، جو آج کل ہر مسجد کے اندر ایسا فیشن بن گیا ہے کہ بعض مساجد جو ہیں وہ سینما کا منظر پیش کرتی ہیں، دونوں طرف کرسی. اگر یہ کرسی پہ بیٹھنے والے کبھی اپنے گھر میں تو بیٹھتے ہوں گے نا نیچے، یا کسی کے گھر میں جا کے بیٹھتے ہوں گے، اگر ان میں سے جو زمین پہ بیٹھ سکتا ہے وہ اگر بیٹھ کے پڑھ لے تو بہتر ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی کرسیاں ہیں، اور بعض کرسیاں ایسی ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ اینگل بنے ہوئے ہیں، اور اپنے پیر جو ہے نا وہ اینگل پہ رکھ لیتے ہیں، تو زمین پہ پیر ہوتا ہی نہیں. تو آیا اگر کسی کا زمین پہ پیر نہیں ہوگا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کرسیوں کے اندر بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کھڑا ان کا اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ قیام میں کھڑے ہو جائیں، باقی عمل بیٹھ کے کر لیں. لیکن فرض نمازوں میں جو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ذرا ایک تو عجیب سا لگتا ہے، اور اس کو وضاحت سے کر دیں کہ یہ صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اب میں نے کل ایک جگہ فجر پڑھی تو میں نے دیکھا کہ امام کے پیچھے مؤذن، اور مؤذن کے بالکل ساتھ ایک کرسی والے، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے جب قیام تلاوت ہو رہی ہے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2 امام ہیں. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ ان کا کھڑا ہونا مناسب ہے. چلیں جی، وہ کرسیوں والا مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، دیکھو کرسی پہ شدید مجبوری میں نماز جائز ہے. اگر زمین پہ بیٹھنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہو ٹیک نہیں لگا، ٹیک لگائے بغیر، تو زمین پہ بھی ٹیک والی کرسیاں آتی ہیں جن کے پائے نہیں ہوتے، اس پہ ٹیک لگا لو. آپ کہتے ہو میرے لیے گھٹنے موڑنا ممکن نہیں ہے، گھٹنے سیدھے کرو قبلے کی طرف. جب تک یہ ممکن ہے کرسی پہ نماز درست، یعنی درست کا مطلب خلاف سنت ہے، ہو جائے گی نماز لیکن خلاف سنت. زمین پہ بیٹھ کے معذوری میں نماز پڑھنا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے، زمین پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. میں ابھی بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کا سوال. تو شدید مجبوری ہو، اب لوگ کہتے ہیں مجبور ہیں، دعوت پہ جاتے ہیں تو آپ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے کھانا کھانے کے لیے.
واش روم میں بھی آپ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور دعوت پہ جاتے ہیں چلو واش روم میں مشکل ہے, دعوتوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بہت سے لوگوں کو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اور مسجد میں آتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش کریں, اگر آپ کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہے تو زمین پہ بیٹھ کے سنت ہے نماز پڑھنا. کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں صف بھی خراب ہوتی ہے, مسجدوں میں کرسیاں آ رہی ہیں, پھر رمضان کے آخری عشرے میں میز بھی آ جاتی ہے, چائے اور قہوے بھی چل رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسجد ہے یا کوئی ہوٹل ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. شدید مجبوری ہو, اب کون مجبور ہے کون نہیں ہے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, تو کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے میں تو اس کو برا نہیں کہہ رہا بھائی, وہ خود جانتا ہوگا. صفیں بہرحال اس سے خراب ہوتی ہیں, اور بیٹھنا بھی ہے تو پھر کنارے پہ کرسی رکھا کریں, اور جب اٹھ کے جائیں تو کرسی کو سائڈ پہ لگائیں, وہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. تو کوشش کریں کہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں, زمین پہ بیٹھ کے. ابھی ہمارے نعیم بھائی ہیں, معذور ہیں بےچارے, پاؤں سے مسائل ہیں, پوری 20 رکعتیں انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے پڑھی ہیں, تو پڑھی جا سکتی ہے, آپ پاؤں قبلے کی طرف کر لیں. نہیں, وہ جو جماعت کے ساتھ جو ایک بندہ کرسی کے اوپر, باقی سارے کرسی والے بیٹھے ہوئے, وہ ایک کھڑا ہو گیا قیام کے اندر, تو لگتا بھی ذرا عجیب سے ہے اس کے متعلق. بس لگتا تو عجیب سے ہے نا, مجبوری ہے نا. نہیں, اس کو عجیب سے نہ لگانے کے لیے اس کو ہم قیام بھی بیٹھ کے نہیں کر سکتا, سب بندی تو ہو جائے گی, کندھے سے کندھا تو ملے گا نا, وہ تو بالکل ہی الگ ہو گیا نا. اگر وہ آدھی نماز جب بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو قیام بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ صف میں کھڑے ہو کر قیام کرے اور کرسی پیچھے رکھے, تو پھر پیچھے والی اور اگلی نہیں, جب رکوع سے پہلے پھر کرسی آگے لے آئے. رکوع تو اس نے کرسی پہ بیٹھ کے کرنا ہے نا, تو تھوڑا سا کھینچ لے کرسی کو. نماز میں اتنی حرکت جائز ہے. وہ بالکل ہی الگ منظر ہوتا ہے کہ وہ صف سے آگے نکلا ہوا ہوتا ہے, کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو کرسی پیچھے رکھ لے, صف میں کھڑا ہو جائے سیدھا کندھے سے کندھا ملا کے, اور جب رکوع میں جانے کا ٹائم آئے تو کرسی آگے, خود بھی آگے ہو جائے, کرسی آگے کھسکا لے, ایسے ایک ہاتھ سے کرسی آگے کھسکا کے اس پہ بیٹھ کے رکوع کر لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کر لے. رفیع بھائی کو ناراض نہیں کرے, بس سب کچھ کر لے, رفیع بھائی کو ناراض نہیں کرے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے جی, مائک دے دو ان کو, مائک. ہاں, کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو نہیں نماز ہی نہیں ہوگی. فرض نماز میں قیام ضروری ہے, بس ہو گیا سوال ان کا. فرض نماز میں قیام ضروری ہے, بغیر ضرورت کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. مفتی صاحب, قربانی کس پر واجب ہے, اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ محمد اسماعیل گریس. یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ قربانی واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش تھی پھر بھی قربانی نہیں کی, وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اب بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے, اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہۃ ان یقتدی بہما, اس خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں. تو کہتے ہیں دیکھو اگر واجب ہوتی تو ابو بکر عمر بھی کرتے, بلکہ انہوں نے تو نہیں کی تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمانوں کے خلیفہ تھے, لیکن مسکین اور غریب تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. گھر میں حالت یہ تھی ان کے کہ کہیں اضافی کھانا بچ گیا نا, گھر والوں نے بچا لیا تھوڑا تھوڑا کر کے کہ بھئی یہ جو ہے اگلے وقت کے لیے, تو وہ بھی پھر خلیفہ نے بند کرا دیا کہ یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے تبھی تو بچ رہا ہے. تو ان دونوں نے اس لیے نہیں کی, اگر وہ دونوں کرتے تو لوگ سمجھتے یہ ہر ایک پر لازم ہے, غریب کو بھی کرنی پڑے گی, تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی تاکہ پتہ چل جائے بھائی کہ اگر کوئی مسکین اور غریب ہے تو وہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ کامن سینس کی بات ہے کہ ابو بکر اور عمر ایک سنت کو ختم کریں گے جس کو نبی نے زندہ کیا. ہر سال نبی نے قربانی کی ہے اور حکم دیا قربانی کرنے کا, اور بتایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت سے یہاں اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے, طریقہ ہے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابو بکر عمر کہیں گے کہ ہم نہیں کریں تاکہ لوگ کرنا نہ شروع کر دیں, تو یہ کامن سینس کی بات ہے. کیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے اس لیے نہیں کی تاکہ غریبوں پر لوگ لازم نہ سمجھیں, امت حرج میں پڑے گی. باقی اسلاف میں اس میں اختلاف تھا, بعض اسلاف اس کے قائل تھے کہ واجب نہیں ہے اور سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے, اور ہر گھر میں گھر کے سربراہ اگر کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی. تو بعض اسلاف, ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کر لوں, تو بعض اسلاف کا یہ نظریہ ہے, تو ٹھیک ہے ان کا ہوگا نظریہ. ہم اس بارے میں امام حنیفہ جو بہت اسلاف کے امام تھے ان کو فالو کرتے ہیں, جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا, اور ان کی دلیل مضبوط ہے, صحیح حدیث ہے. جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے نہ کرے قربانی, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس میں آپ نے گھر کے سربراہ مرد عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا. تو اس لیے مضبوط رائے, اور عبادت میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو عبادت میں احتیاط والے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. تو جو بھی مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہے. مالداری کا مطلب کیا ہے؟ مالداری کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی, جس کی آج کل قیمت کیا چل رہی ہے بھائی کسی کو پتا ہے؟ سن 2025 میں 1446 ہجری میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ 52.5 تولہ چاندی
جولائی ہے نا یہ، سوری مئی ہے یہ، مجھے نہیں پتا، نیٹ پہ سرچ کر لینا، 1.5-2 لاکھ روپے بنتے ہیں. جس کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنی مالیت کی چاندی ہو یا کوئی پلاٹ جو استعمال میں نہ ہو، ضرورت سے زائد چیز جو کبھی پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرے گا؟ سارے قرضے پہلے نکالے گا، اور اس مہینے کا راشن جو آئے گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں، گیس بجلی کے بل سارے مائنس کر کے اگر اتنے پیسے بچ رہے ہیں تو پھر اس پر قربانی لازم ہے. اب آپ کے پاس 2 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی گیس بجلی کا بل بھی جائے گا، راشن بھی آئے گا، تو راشن ہی 1 لاکھ کا آ جائے گا، تو بکرا کون لے کر آئے گا پھر؟ تو وہ سارے خرچے مائنس کر کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچ رہی ہے تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے، ادروائز لازم نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگا جانور کرو، آپ کوئی حصہ لے لو چھوٹی سی گائے میں. میں جب اجتماعی قربانی کرتا تھا تو ایسی باریک باریک گائے بھی آتی تھی، لوگ کہتے تھے اس میں 7 حصے ہو بھی جائیں گے کیا؟ غریبوں کے لیے الگ پیکج ہے ہمارے پاس، میں نے یہ کہتا تھا. اچھا چلو اس کو حذف کرا. وہ آپ کچھ پوچھ رہے تھے، ہو گیا سوال کا جواب آپ کا؟ جی ہاں بھائی مائک دے دو. جی. اور دوسرا یہ کہ سورہ کوثر فصلی لی ربی کا ونہر، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ کا پہلا سوال یہ کہ قرآن میں قربانی کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو اس لیے قرآن میں واضح طور پر ہر بات کا حکم ضروری نہیں ہے، کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی. اب قرآن میں نماز کا طریقہ تو نہیں ہے، زکوٰۃ کس پر کتنی فرض ہوگی یہ بھی نہیں ہے. تو ہاں، قربانی کے جانور کا ثواب کتنا ہے یہ قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب تم اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو تو نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. اور یہ جو فصلی لربک ونحر ہے انا اعطیناک الکوثر میں، اس میں بھی اللہ نے قربانی کا نہر کہتے ہیں اونٹ کو نہر کرنا. تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں اور حوض کوثر کو بھی کہتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ پر احسان کیا کہ آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی. اب شکرانے کے طور پر آپ نے جانی عبادت بھی کرنی ہے اور مالی عبادت بھی کرنی ہے. عبادت میں 2 طرح سے ہوتی ہے، جان کھپانا اور ایک ہے مال کھپانا. تو قربانی مال کھپانا ہے، اس لیے ونہر نہر کا ذکر کیا، اور فصلی صلاۃ جو ہے وہ جان کھپانا ہے. تو یہ 2 عبادتوں کا ذکر کیا اللہ نے قربانی کا اور نماز کا. مراد صرف 2 عبادتیں نہیں ہیں بلکہ ہر قسم کی جانی اور ہر قسم کی مالی عبادتیں مراد ہے اس سے. اچھا بھائی مفتی صاحب، قربانی کس پر واجب ہے میں نے بتا دیا. میرے بھائی مفتی صاحب، میری بیٹی چھوٹی ماں کی فیڈ لیتی ہے. میری بیٹی چھوٹی ماں کی فیڈ لیتی ہے. جو چھوٹی بیٹی ہے، ماں چھوٹی نہیں ہے. رات کو بہت تنگ کرتی ہے، اگر اس کی ماں چشمہ ہی لگائے بغیر چشمہ بھول آیا ہے، اللہ معاف فرمائے. شرم تو آتی ہے چشمہ لگاتے ہوئے لیکن مجبوری. رات کو بہت تنگ کرتی ہے، اگر اس کی ماں روزہ پلائے تو گناہ تو نہیں ہوگا. اس کی ماں حالت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلائے. دودھ پلانا جائز ہے ناپاکی کی حالت میں بھی بھائی، کوئی حرج نہیں ہے. مجھے رشتہ مل گیا ہے، مدرسے کی محتمم کے بیٹے ہیں اور میرے ماں باپ بھی راضی ہیں، اور مجھے ایک لڑکی ہے وہ مجھے پسند ہے اور وہ لڑکی میرے اوپر عاشق بھی ہے. اب میں کیا کروں؟ دونوں ایک دوسرے پہ عاشق ہیں تو پھر شادی کریں. ابا اماں کو بتا دیں بھائی، ابا چیک کر لیں گے، کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کوئی اخلاقی لحاظ سے کوئی برائی تو نہیں ہے. مفتی صاحب ماشاء اللہ، آپ کی مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بن چکی ہے، تو فاؤنڈیشن کے ذریعے کراچی میں شجرکاری اور اس کی اہمیت کے حوالے سے مہم چلائیں تاکہ شہر کی خوبصورتی بڑھے اور درجہ حرارت قابل برداشت رہے. اچھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا. مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے حوالے سے بہت سارے کام ہم نے سوچے ہوئے ہیں، اس میں ایک ہم یہ بھی ایڈ کریں گے درخت. لیکن مسئلہ یہ، درخت لگانا آسان ہے، اس کی حفاظت بہت مشکل ہے. درخت لگا دیں گے، لوگوں کا پیسہ برباد ہو جائے گا، بکریاں کھا جائیں گی آ کے، چرسی ہیروئن کی لکڑیاں بیچ دیں گے کاٹ کے ان کو. تو حفاظت کا جب تک کوئی مضبوط پیکج نہ ہو تو اس پہ ہم غور کرتے ہیں. لیکن آپ نے ایک اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا. کراچی میں بے شمار درخت لگا دو، بارشیں بھی بہت ہو جائیں گی، ماحول بھی اچھا، گرمی بھی ختم ہو جائے گی. ایک اچھی چیز کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس پہ ہم آپ کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جامعہ دارالعلوم کراچی کے طالب علم ہیں حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب مد ظلہم العالیہ کے ریفرنس